السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم کے فضل اور احسان سے آج الحمدللہ ہم نے 7ویں تراویح پڑھی ہے اور 7ویں ہی سپارے کا انشاءاللہ آج ہم ترجمہ پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو ترجمے کے آغاز کے لیے میں درخواست کروں گا آج طارق سعید بھائی سے کہ آپ آغاز کریں گے۔ طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے حامد بھائی؟ جی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے حق شناسی ٹروتھ نوور ورشپرز آف اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارے نام گواہی دینوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ریوارڈ یہ جزا نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ کراسنگ دا لمٹس، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو، میننگ لیس، جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی، امپیچمنٹ۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ۔ اوسط درجہ ماڈریٹ کوالٹی فوڈ کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو۔ اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا، گیمبلنگ، اور یہ آستانے، شرائن اور پانسے۔ طارق بھائی گیمبل کو ذرا پڑھ دیجیے، اس کی ڈیفینیشن۔ Gamble, to risk money or any valuable thing on the outcome of something involving chance۔ کوئی بھی چیز جو چانس پہ منی انوالو ہوتی ہے، they gain money، that is gambling۔ اور یہ آستانے، شرائن اور پانسے، methods of fate finding، speculation، اور یہ سب گندے شیطانی کا، یہ فارچون ٹیلر، پانسے، یہ جو کیوں احمد بھائی وہی ہے؟ جی وہی ہے، جی بالکل، ہاں جی، فارچون ٹیلر، اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ تم فلاح نصیب ہوگی، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت، انمیٹی، ہاسٹیلیٹی، ہیٹرڈ اور بغض، ایبسٹین، ہولڈ بیک بیڈ فیلنگز، اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ ول یو اسٹاپ؟ باز رہو گے؟ ڈس اوبیڈینس، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔
لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی ڈس اوبیڈینس تو جان لو ڈس اوبیڈینس اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ نیک ایٹیچیوڈ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. وداؤٹ سینگ. پھر جس نے اس تنبیہ وارننگ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور سے اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے. عادل آنیسٹ انبائسڈ اینڈ فیئر. اور یہ نذرانہ سیکریفائس کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا ریپیٹ کی سیم ریٹریٹ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. جزاک اللہ خیر طارق بھائی جزاک اللہ خیر. جی سجاد حیدر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا. پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. ایک سیکنڈ کے لیے سجاد بھائی رکیے گا. یہ جو سمندر کا شکار حلال کرنے کی بات آ رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو احرام کی حالت ویسے تو حلال سمندر کا شکار ہے لیکن احرام کی حالت میں زمین پر شکار کرنا حرام ہے لیکن سمندر میں شکار کرنا جو ہے وہ حلال ہے حرام نہیں ہے. اس کو اس وقت بھی کھا سکتے ہیں بعد کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. سجاد بھائی جاری رکھیے. جی اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا. فرمائے حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلاووں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا. کلاووں مینز کالر. جی وہ جو جانوروں کے گلے میں پٹا جو ڈالتے ہیں کالر جو ڈالتے ہیں جانوروں کے گلے میں وہ اسے کہتے ہیں کلادا. جی اور معاون ہیلپر. تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. بہتات کا مطلب ابنڈنس پلنٹی اور فریفتہ مطلب چارمنگ اور فیسینیٹنگ. پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو
ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو. ناگوار کا مطلب unpleasant, awkward. لیکن اگر تم انہیں ایسے پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا. وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبان اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر. جی ان کی ڈیفینیشن بتا دیتے ہیں. بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام جو ہے، جس طرح لوگ مختلف اوہام پرستی جو ہوتی ہے اس میں مختلف جانوروں کے حوالے سے مختلف قسم کے ان کے ساتھ شگون جو ہے لوگ لگا دیتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ یہ جو ہے اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ بینیفٹ ہوگا، فلانے جانور کے ساتھ اس طرح کریں گے تو یہ بینیفٹ ہوگا. تو یہ جو بحیرہ ہے یہ بنیادی طور پر یہ اونٹوں کی اقسام ہیں. ایسی اونٹنی جس نے 5 مادہ بچے دیے ہوں اور 6واں بچہ اس نے نر دیا ہو تو اسے بحیرہ کہتے تھے. اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ جہاں چاہے چرتی پھرے وہ. اور صاحبہ جو ہے وہ ایسی اونٹنی ہوتی تھی کہ جس نے 10 بچے دیے ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہے اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. وسیلہ جو ہے یہ ایک ان کی یہ ایک تھا شگون اور وہم لیتے تھے کہ اگر بکری نے پہلا بچہ نر بچہ ہے، اگر پہلا بکرا اگر پیدا ہوا ہے تو اس کو ذبح کر دیتے تھے. اور اگر 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایک بکری اور ایک بکرا، تو بکری کو اس بکرے کو جو ہے وہ ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے آزاد، اور وہ وسیلہ کہلاتا تھا. اسی طرح حام جو ہے وہ ایسا اونٹ کہ جس کے نطفے سے 10 بچے جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہوں تو اسے بھی پھر آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اب ان کو ہاتھ لگانے سے ہم پر گناہ ہوگا اور جو ہے نا اگر ان کو ہم اس طرح چھوڑیں گے تو اس سے ہمیں کوئی بینیفٹس حاصل ہوں گے. تو ان کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. جی سجاد بھائی کنٹینیو کیجیے. مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، فالس ایلیگیشن، سلینڈر، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، وہمیات کا مطلب ہوتا ہے illusions، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی سجاد بھائی آپ کا مائک قریب کر لیجیے. جی ہماری آواز جی صحیح ہے. جی تو وہ جواب دیتے کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستہ کی انہیں خبر ہی نہ ہو. تقلید کا مطلب ہوتا ہے فالوئنگ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کا ہاں جی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو. اوپر ہے سجاد بھائی، اوپر والا پہلے پڑھ لیں، پیراگراف رہ گیا پورا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی جو تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے، یا اگر تم سفر کی حالت. جی یہ نصاب کا مطلب ہوتا ہے فکس کاؤنٹ آف، گواہ کا مطلب ہوتا ہے فکس. ہاں یہ شہادت کا ہی ہے نا. شہادت کا نصاب کا مطلب ہے فکس کاؤنٹ، یعنی کہ کتنے لوگ ہونے چاہیے شہادت دینے والے. جی صاحب اور 2 صاحب عدل mean honest, unbiased and fair. ایسے آدمی گواہ بنائے جائے. یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے
تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ دی وٹنس وچ پلیز اللہ، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہو، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی۔ حق تلفی جی، حق تلفی، وائلیشن آف رائٹ، وائلیشن آف رائٹس۔ جی، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقہ سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ تردید کا مطلب ہوتا ہے ڈینائل، ریبوٹل۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ جی بالکل۔ عرفان انجم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے، عرض مین اسپیکنگ ود utmost respect، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو کہ اس موقع پر جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا مین اسٹیچو پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے means blind by birth، اور کوڑی means لیپر جی، لیپر، جی۔ لیپر کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر عرفان بھائی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو صریح نشانیاں مینس کلیئر سائنس، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے، منکر حق مینس ڈینائر ہو ریفیوزز ٹو ایکسپٹ ڈسپائٹ ایویڈنس، انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا، حواریوں مینس کمپینینز، کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلہ میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ خوان مینس ٹرے وتھ کورسز آف میل۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں مینز جنریشنز
کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رزاق ہے۔ حامد بھائی، یہ ایسٹر کے تہوار کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی جی۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں نہ دی ہوگی۔ ورز مین ان شارٹ، ان بریف، جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، اللہ از پرفیکٹ، گلوری ٹو اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلایا تو آپ ان پر نگران تھے، آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی۔ آگے حامد قیوم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے اور روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں۔ تاریکیاں کا مطلب ہے ڈارکنس۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دعوت حق کا مطلب ہے انویٹیشن ٹو ٹروتھ، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ ہمسر کا مطلب ہے ایکول۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ دور دورہ کا مطلب ہے ڈومینین، فل اتھارٹی۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا۔ کفران نعمت کا مطلب ہے تھینک لیسنس، ingratitude for received benefits۔ آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش کہتے ہیں پنشمنٹ میں انہیں تباہ کر دیا۔ تباہ کا مطلب ہے ruined، destroyed، اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ صریح جادو کا مطلب اوپن میجک۔
کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ مسلط کا مطلب subdue، they defeated۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ شیوا کا مطلب ہے ہیبٹ، وے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پہ تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے۔ غیر مشتبہ کا مطلب بیونڈ اینی ڈاؤٹ، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ سرپرست کا مطلب ہے گارڈین، پیٹرن۔ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں۔ سر تسلیم خم کا مطلب ایکسٹریم اوبیڈینٹ، اور تاکید کی گئی ہے۔ تاکید کا مطلب آرڈر، ایمفیسس، تاکید کا مطلب ایمفیسس، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک دن بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا لے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کر دے، بہرامند کا مطلب ہے ایوارڈ، بیسٹو، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ عامر بھائی آپ جاری رکھیے، ذرا ایک سیگمنٹ اور پڑھ لیجیے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ متنبہ کا مطلب وارن۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں۔ قطعی بیزار کا مطلب ہے ایبسلیوٹ ہیٹ، جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں۔ غیر مشتبہ کا مطلب انڈاؤٹیڈلی، جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔ اشتباہ کا مطلب ڈاؤٹ۔ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے؟ جھوٹا بہتان کا مطلب فالس اینڈ فیبریکیٹڈ بلیم، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت کس طرح اپنے اوپر
آپ جھوٹ گھڑیں گے، گھڑیں کا مطلب فیبریکیٹ، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. بناوٹی کا مطلب چیٹر، آرٹیفیشل، انریل. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے. گرانی کا مطلب ہے ویٹلی بنڈل. اٹ از ناٹ اے کارک. کہ سب یہ تھوڑا سا میں بتا دوں، ایک تو بعض اوقات بوتل ہوتی ہے نا، بوتل کو بند کرتے ہیں کارک لگا کے، تو یہ کانوں کو بند نہیں کیا کارک لگا کے، بلکہ کانوں کے اندر ایک ایسا ویٹ ڈال دیا کہ جس کی وجہ سے آواز جاتی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے. جی آگے چلیں. اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر دیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے. پارینہ کا مطلب اینشنٹ، پرانی. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. امر حق کا مطلب ہے اٹرنل ٹرو پاتھ، اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. شعور کا مطلب انڈرسٹینڈنگ. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. بے نقاب کا مطلب انویلڈ. ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. اظہار کا مطلب ڈسکلوجر. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. انکار حقیقت کا مطلب ہے ڈینائل آف ٹروتھ اینڈ ریالٹی، اور پاداش کا مطلب ہے پنش. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی ہے. تقصیر کا مطلب اوفینس، مسٹیک. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاں کاری سے بچنا چاہتے ہیں. زیاں کاری کا مطلب لاس، ڈسٹرکشن. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی. یہاں سے محمد رفیق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ایک سیکنڈ رفیق بھائی، تکذیب کا مطلب ہوگا فالس ایکوزیشن اور اذیتوں کا مطلب ہوگا ٹارمنٹ اور ٹارچر. جی کنٹینیو کیجیے گا.
انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے روحی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان سے سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کے لیے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ یہ تقدیر کے نوشتے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ فیٹ جو ہے اس کی ڈیسٹینی، اور کسر کا مطلب ہوتا ہے کوئی اس کے اندر ڈیفیشنسی نہیں ہے، بالکل بھی اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ڈیفیشنسی نہیں چھوڑی اس کے اندر۔ جی آگے چلیے گا۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، طریقوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب علام میں مبتلا کیا۔ مصائب علام جی، مصائب جو ہے نا، کیلمٹیز اور ڈیفیکلٹیز، ہارڈ شپ، یہ مصائب ہوتے ہیں، اور عالام بھی اس کا مطلب ہوتا ہے سفرنگز اور مختلف قسم کے پین جو دیے جائیں، ٹربلز دی جائیں کسی بھی قوم کو، تو اس طرح کی ساری چیزیں پہلے قوموں کو دی گئی ہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جی چلیں آگے۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب علام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخشیوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ جزاک اے اللہ محمد خیر صلی رفیق اللہ بھائی، علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی۔ یہاں سے آگے ڈاکٹر سہیل اعظم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، مہر کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔
نظر چرانا، ڈاج کرنا۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس عالم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو یہ علم جو وحی ان کا ہے خوف، سہیل بھائی۔ جزاک اللہ خیر، علم وحی، جی ہاں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقدار نہ ہوگا۔ ذی اقدار، جی کمپیٹنٹ اتھارٹی، جی، ذی کمپیٹنٹ اقتدار ہے، اتھارٹی، یہ مقتدر یعنی ذی اقتدار، ذی کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ جی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ وارن، شاید اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ جی، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں، بار ہو گیا برڈن، کسی چیز کا بار تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب کے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ شیوا کہتے ہیں ہیبٹ یا وے کو۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں۔ دلیل روشن، مینیفیسٹ یا اپیرنٹ آرگومنٹ، اور تم نے اس سے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں
جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر اسی کے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جی اس سے آگے رضا بھائی۔ رضا بھائی ہیں؟ حامد بھائی میرا آج انٹرپٹ زیادہ ہو رہا ہے تو آئی تھنک اگر آپ ورنہ ٹھیک ہے بیچ میں تھوڑا انشاءاللہ۔ گیپ آ جی جائے، جی ہاں اگر کہیں تو میں پڑھ دوں، لیکن کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ کے بیچ میں آتا انٹرپٹ ہو رہا ہے بار بار؟ جی انٹرپٹ ہو رہا ہے بار بار، اچھا آپ مطلب شروع کریں، میں خود بھی اگر رک جائے گا تو ہم ٹھیک جو ہے، ہے کسی اور کو کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ اچھا میرا گھر کہاں سے؟ یہاں اسی کے پاس ریت کی گنجیاں ہیں؟ جی جی بالکل یہیں سے جی اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ جی بحر و بر کا مطلب ہوتا ہے سی اینڈ لینڈ، دونوں جگہ پر۔ جی ٹھیک ہے، چلیں آگے۔ زمین کے میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخر کار کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس آئے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیار اسی کو حاصل ہیں، حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد حوالہ دار کا مطلب بتا دوں، حوالہ دار کا مطلب جی ہوتا ہے واچ مین یا سپروائزر،
اور یہاں پر یہ ان معنوں میں آیا ہے کہ فورسفلی چینج کرنے کا اختیار جو ہے وہ، یا فورسفلی چینج کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. اور ظہور کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اپیئر ہونا، یعنی خبر کے اپیئر ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ظہور. آگے ایک اور لفظ آئے گا نکتہ چینیاں، میں پہلے پڑھ دوں اس کو. کرٹیسائز کرنا، نکتہ چینی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا. جی آگے چلیں رضا بھائی. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. ان کے حساب میں سے کسی چیز حساب میں البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص نے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. جزاک اللہ خیر رضا بھائی، جزاک اللہ خیر. یہاں سے عالمگیر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں مطلب کمپلیٹلی کنفیوز، بیولڈرڈ پھر رہا ہو، درآں حالانکہ اور ایون دو اس کے ساتھ اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے، ایبسولوٹ ٹرو آرڈر. اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو. عالمگیر بھائی، یہ غیب اور شہادت کا مطلب یہاں سے پڑھ دیجیے. غیب وہ سب کچھ جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے، شہادت وہ سب کچھ جو مخلوقات کے لیے ظاہر و معلوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں ہی پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی، طاری مطلب اوور شیڈو ہوئی، تو اس نے ایک
تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ ڈائریکشن اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم سے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ سند مطلب پروف، آرڈر۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور رائے راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت مطلب آرگومنٹ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ جی سید ساجد حسین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ راہ اسی کے یاب کا مطلب ہوتا ہے جی obtainer of true path، جن کو سیدھا راستہ مل جائے انہیں راہ یاب کہتے ہیں۔ جی آگے چلیں سر۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا، اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسوع اور یونس، الیسا ہیں، الیسا۔ اسماعیل، الیسا اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں بھی اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جس سے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی،
जिसे तुम पारा पारा करके रखते हो, कुछ दिखाते हो और बहुत कुछ छुपा जाते हो, और जिसके ज़रिए से तुमको वो इल्म दिया गया जो ना तुम्हें हासिल था और ना तुम्हारे बाप दादा को, आखिर उसका नाजिल करने वाला कौन था? बस इतना कह दो कि अल्लाह, फिर उन्हें अपनी दलील बाजियों से खेलने के लिए छोड़ दो। उसी किताब की तरह ये एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बड़ी खैर बरकत वाली है, उस चीज़ की तस्दीक करती है जो इससे पहले आई थी, और इसलिए नाजिल की गई है कि इसके ज़रिए से तुम बस्तियों के इस मरकज़ यानी मक्का और इसके अतराफ में रहने वालों को मुतनब्बे करो। जो लोग आखिरत को मानते हैं वो इस किताब पर ईमान लाते हैं, और उनका हाल ये है कि अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। और उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान गढ़े या कहे कि मुझ पर वही आई है, दरआं हाले कि उस पर कोई वही नाजिल न की गई है। यह जो अल्लाह की नाजिल करदा चीज़ के मुकाबले में कहे कि मैं भी ऐसी चीज़ नाजिल करके दिखा दूंगा, काश तुम जालिमों की इस हरकत में देख सको जबकि वो सुकरात मौत में डुबकियां खा रहे होते और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं कि लाओ निकालो अपनी जान, आज तुम्हें इन बातों की पादाश में जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। एक सेकंड के लिए साजिद भाई रुकिएगा। सुकरात मौत का मतलब होता है एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल पेन, जो मौत के वक्त, डेथ के वक्त जो होता है। और दुबकियां खाने का मतलब है कि सिंकिंग, यानी कि फरिश्ते उनको पकड़ पकड़ के नीचे ऊपर कर रहे होंगे और उनको शदीद तकलीफ दे रहे होंगे मौत के वक्त, उसका तस्करा हो रहा है। जी साजिद भाई कंटिन्यू कीजिए। और जो तुम अल्लाह पर तोहमत रख कर नाहक बका करते थे और उसकी आयात के मुकाबले में सरकशी दिखाते थे, और अल्लाह फरमाएगा, लो अब तुम वैसे ही तन तनहा हमारे सामने हाजिर हो गए जैसा हमने तुम्हें पहली मर्तबा अकेला पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब तुम पीछे छोड़ आए, और अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशों को भी नहीं देखते जिनके मुतालिक तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में इनका भी कुछ हिस्सा है। तुम्हारे आपस के सब राब्ते टूट गए और वो सब तुमसे गुम हो गए जिनका तुम जाम रखते थे। जी जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई। दाने जी, जाम का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जिन लोगों पर तुम कॉन्फिडेंस रखते थे उन लोगों की बात हो रही है। जी इसके बाद डॉक्टर महबूबुल हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, यानी सीड स्टोन ऑफ फ्रूट कर्नल, इसको फाड़ने वाला अल्लाह है। वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है। और वही मुर्दा को जिंदा से खारिज करने वाला है। ये सारे काम करने वाला तो अल्लाह है, फिर तुम किधर बहके चले जा रहे हो? पर्दा शब को चाक करके वही सुबह निकालता है। पर्दा शब का मतलब हो गया टोन डाउन द डार्कनेस। उसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया है। उसी ने चांद और सूरज के तुलू और गुरूब का हिसाब मुकर्रर किया है। ये सब उसी जबरदस्त कुदरत और इल्म रखने वाले के ठहराए हुए अंदाजे हैं। ठहराए हुए का मतलब होता है डिसाइडेड ना। जी। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समुद्र की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया। देखो, हमने निशानियां खोलकर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने एक जान से तुमको पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक जाए करार है और एक उसके सौंपे जाने की जगह। सौंपे जाने की जगह से मुराद वेयर द पर्सन विल बी बरीड। ये निशानियां हमने वाज़े कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं
اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بہ تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، تہ بہ تہ لیئرز، ٹھیک ہے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں۔ شگوفے جو ہیں وہ بڈز ہیں، یعنی جس میں سے پھول نکلتا ہے، اور گچھے کے گچھے پیدا کیے یعنی بنچز، ٹھیک ہے، جی اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، یعنی تصنیف کرنے کا مطلب مقرر کر دیا، اپنی طرف سے گھڑ لی۔ حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، کریٹر۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی نشانیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم سے پڑھ کر آئے ہو، تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے نبی، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ یا مشیت کا مطلب ہے ڈیسٹائن، یعنی طے کی ہوئی بات، جی یا اللہ کی مرضی ہوتی۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ جی آگے کیجئے۔ اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں، کیونکہ اب یہ اس کا ایک سیگمنٹ ہے، وہ اگلے جو ٹاپک چلے گا اس ٹاپک کا پارٹ ہے بیسکلی۔ تو آج کا اچھا، مطالعہ یہیں پر ہم سٹاپ کریں گے۔ اس کا 7ویں پارے کا صرف آخری چند آیات ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ اگلے جو موضوع ہے اس کا حصہ ہیں بنیادی طور پر، تو انشاءاللہ کل اس کا مطالعہ کریں گے۔ آج یہیں پر ہم اپنے مطالعے کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں بہنوں بچوں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور یہ تیزی سے اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ کوشش کیجئے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی سمیٹ سکتے ہیں اس رمضان کے ایک ایک لمحے کو استعمال کرتے ہوئے وہ سمیٹیے۔ اپنے لیے بھی دعا کیجئے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اور پوری امت کے لیے بھی دعا کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔